بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں سے دوبارہ ملے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں سے ملاقات۔ اب ایک بار پھر سب بھائی مل کر مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے گھر کی بری حالت کی تفصیل بیان کی اور کہا کہ ہم اپنے ساتھ بہت تھوڑا سامان لائے ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ پورا غلہ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر کی حالت سنی تو بہت بےتاب ہو گئے۔ ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بھائیوں نے نہایت تعجب اور حیرانگی کے ساتھ پوچھا کہ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بہت احسان کیا ہے۔ بے شک جو نیک زندگی بسر کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ جب تمام بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ جس کے دربار میں ہم اس وقت کھڑے ہیں ہمارے بھائی یوسف ہیں، اور سب نے مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا، آپ نے فرمایا، تم لوگ فکر نہ کرو، تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف کرے، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ میرا کرتا میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی بنائی لوٹ آئے گی، اور پھر سب کو یہاں لے آؤ۔ اور پھر قافلہ مصر سے روانہ ہوا، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو خوشخبری دی کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے سنا تو کہا کہ تمہارے سر پر ایک ہی خطب سوار ہے۔ آخرکار قافلہ آ گیا۔ حضرت یوسف کا کرتا ان کے سامنے رکھ کر تمام حالات سنائے تو انہوں نے کہا، دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ سب بیٹوں نے مل کر آپ سے معافی مانگی اور مصر روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کہا، خدا چاہے تو آپ مصر میں امن و آرام کے ساتھ رہیں۔ پھر ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ سب کے سب بھائی شاہی ادا بجا لائے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے خدا کی تعبیر ہے، اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا۔ اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا جو مجھے قید سے چھڑایا، اور شیطان نے جو فساد میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈالا تھا، آپ سب کو دیہات اور بیانات کو یہاں لے آیا۔ بے شک میرا رب خیر کی حکمت جانتا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکمت دی، باتوں کا مطلب سمجھایا، اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا رب تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے۔ مجھ سے مسلمان ہی مارنا اور نیک بندوں کی ساتھ شامل کرنا۔ غرض ایک عرصہ تک حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی بتائے ہوئے قانون کے مطابق حکومت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور برائیوں سے روکتے رہے اور بھلائیوں کو پھیلاتے رہے، ملک کو اچھائیوں سے بھر دیا۔ بلاخر اللہ کے پاس چلے گئے، یعنی آپ کی وفات ہو گئی اور آپ مصر میں دفن ہیں۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کی وجہ سے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ اندھیرے کنویں میں رہے، قید میں رہے، جیل خانے میں قید رہے، لیکن جب اللہ کی آزمائش پوری ہوگی اور اللہ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا اور بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کی گناہوں کی معافی کے لیے دعا کی اور خود بھی معاف کر دیا۔ بچوں اور بھائیوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ ہے جس کا مطلب ہے، اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور تم اس کے بدلے اس کے ساتھ نیکی کرو اور بھلائی کرے، اور وہ دشمن تمہارا حقیقی دوست بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی ہی توفیق دے، آمین۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز لائک اور شیئر اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ